اعمال. ہوں، جی. اس اس میں نا حضرت بڑی اہم بات یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اصلاح نفس میں لگیں جو لوگ اپنے تزکیے تصوف اور اس طرف آئے ہیں اور ایک کسی شیخ سے تعلق قائم کیا ہے، تو اس میں اول چیز یہی ہے کہ تہذیب اخلاق ہو. تہذیب اخلاق کیا؟ نفس جو ہے یہ قوت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. اب نفس میں خواہشات ہیں، اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو اس کی فطرت میں، یعنی ان کو نکال دینا مستقل وہ ممکن نہیں ہے. ان کی صرف تہذیب کی جا سکتی ہے، ان کو مہذب بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اعتدال پہ رہے. یہ اخلاق جو ہے نا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق ہے کیا چیز. ہمارے اردو میں اخلاق کا مطلب الگ لیا جاتا ہے کہ اخلاق سے پیش آئے، اور ظاہری طور پر بہت مؤدب بن کے بات کی ان سے، اور ان کو ان کی خاطر مدارات کی، ایسے الفاظ استعمال کیے، آپ جناب کر کے تشریف لائیے بیٹھیے اس طرح سے. تو یہ ایک ظاہری مظاہرہ ہے اخلاق کا. لیکن جب اس کے تزکیے تصوف میں بات اخلاق کی جاتی ہے، تو وہ اخلاق جو ہے نا وہ خاص چیزیں ہیں انسان کے نفس میں، جو اس کو یا تو گناہ پہ لگاتی ہے یا پھر اس کو نیک کام کرواتی ہے. اور یہ ہر ایک میں ہے، فطری طور پر ہے. اور اس کی جب تک اصلاح نہیں ہو، حضرت فرما رہے ہیں اعمال کی اصلاح نہیں ہو. اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نا نفس بذات خود تو برائی کی طرف جاتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا ہے نا کہ امارہ ہے، برائی کا وہ کرتا ہے. تو اس کی تہذیب جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ متنبع ہوتا ہے، پھر آدمی کو ملامت کرتا ہے، لوامہ ہو جاتا ہے. اور پھر تہذیب اگر کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، تو پھر یہ مطمئنہ ہو جائے گا اور مطمئنہ ہو جائے گا. اور پھر اسی کے بعد ہوتا ہے راضیتم پردیہ، راضی بھی ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو پھر بندہ بن جاتا ہے. اب یہ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق وہی ہے جیسے نیت ہے، اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے، رجا ہے، اپنے کو کمتر سمجھنا ہے، تواضع ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، توکل کرنا ہے، زہد ہے، دنیا کی محبت نہ ہونا، اللہ کے حکموں پہ راضی رہنا. اور یہ سب دل سے ہوتا ہے. اب انگریزی میں ٹرانسلیشن اخلاق کا ہم لوگ کرتے ہیں مورل کیریکٹرسٹکس، یعنی انسان کے نفس میں جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو فطری طور پر وہ ان کو صحیح کرنا. اور اسی لیے سب سے پہلے جو رضائل اخلاق ہے نا، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، مرتبے جاہ کی محبت ہے، اس سب کو نکالنا ہوتا ہے. اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. صرف اپنے کو بڑا سمجھنا وہ جو زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر شہوت ہے، اور اس کو اعتدال پہ لانا ہے، دکھاوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس لیے حضرت فرماتے ہیں اور یہی اصل مقصد ہے تصوف کا. باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے لیے ایسیسری ہے، اس کے لیے کیٹلسٹ ہے، جسے سمجھایا جا سکتا ہے نا، جو اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں ریئیکشن کو. یہ اسکار جو ہے، اشکال جو ہے، یہ مراقبات جو ہے، یہ اس کو آسان بنا دیتے ہیں اور آدمی کو فوکس کرنے میں اس سے آسانی ہو جاتی ہے. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت کا بہت ہی بڑا اصلاحی کام ہے. ابھی جیسے آگے آئے گا اور کہ لوگ آتے ہیں اور دین کی طرف تو وہ زیادہ تر ظاہری اعمال میں لگ جاتے ہیں اور زیادہ تر وظیفچی بن جاتے ہیں، اور ذکر اذکار جہاں سے بھی جو چیز مل رہی ہے کہ یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، اور اپنے اخلاق کی درستی کی طرف نہیں رہتا، نظر نہیں جاتی. اور بدخلقی ہوتی ہے. نمازی ہے، فصب اول کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ذاکر ہے، شاغل ہے، لیکن بات کرے گا، غصہ کرے گا، بد تہذیبی کرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اور اس طرح کی باتیں ہوں گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ خود اپنے عمل تو ضائع ہی ہوں گے، اور دین بھی بدنام ہوگا کہ جو
اللہ کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق پورے ہوتے ہیں۔ تو حضرت اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، جیسے آگے آئے گا، حضرت اس کی بہت کوشش کرتے تھے کہ یہ فہم پیدا ہو جائے کہ اصل میں اپنے اخلاق کی درستی کرنا ہے۔ آگے پڑھیے۔ جی ہاں، یہی نا، یہ تو بہت ہی واضح چیز ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی حدیث کا مفہوم کہ مفلس کون ہے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس چاندی سونا درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو حضور فرماتے نہیں، میری امت کا جو مفلس ہے وہ ہے جو بہت سارے اعمال لے کر آئے قیامت کے دن، لیکن اس نے وہ کیا ہو، لوگوں کے حقوق مارے ہوں، کسی کو برا کہا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو حق مارا ہو، جیسے اس طرح سے بہت ساری چیزیں کی، اور اس دن نہ تو درہم ہوں گے نہ دینار کہ اس کو دے سکے، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اس کی نیکیاں لے کے ان صاحب حق کو دے دے گے، اور اگر پھر نیکیاں بھی ختم ہو گئی اور معاملہ برابر نہیں ہوا تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو حدیث کا مفہوم یہی کہ میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام تو کر رہا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ساری اچھے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بدخلقی بھی کر رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگ غصہ کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، اور اپنے کو سب بڑا سمجھتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سب نور نکل جاتا ہے ان اعمال کا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا کہ بھائی اگر یہ اس سے سمجھو کہ آج کل گرمی ہے، کمرہ ٹھنڈا کرنا ہے تو اے سی تو چلانا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ساری کھڑکی دروازے بند، کھڑکی دروازے بند نہیں کرو گے تو چاہے جتنا بھی طاقتور اے سی ہوگا، گرمی لگتی ہی رہے گی، ایک طرف سے نکل جائے گی، اور وہ اے سی بھی وہ پہ بھی لوڈ پڑتا رہے گا، اور وہ مطلوبہ جو سردی مطلوب ہے اور اچھا ماحول مطلوب ہے وہ نہیں حاصل ہو۔ تو اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہاں آج کل ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں، کسی کو دیکھا حقیر سمجھ لیا اور یقین کر لیا دل میں، دیکھو یہ، اور یہ بہت ہوتا ہے مسجد میں، اس میں، حرم شریف میں، اس میں، تو دیکھو یہ سیلفی بنا رہے ہیں، ریا کرتے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، دیکھو اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یقین کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ ایک تو آتا ہے خیال چلا آیا چلا گیا، تو یہ جب تک کہ اپنی اخلاق کی تہذیب نہیں ہوتی تب تک یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا یہ بس ظاہری ظاہری رہتی ہیں، اور ان کا جو اثر ہونا چاہیے، جو نور پیدا ہونا چاہیے، اور جو نور کے سے پیدا ہی نہیں ہو گیا بس اس کا کچھ اثر بھی ہونا چاہیے۔ نور کیا ہے؟ حضرت فرماتے کہ بھائی یہ نماز نور ہے، تلاوت نور ہے، اسکار نور ہے، یہ ساری چیزیں نور ہیں۔ تو نور کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو پتہ چلنا چاہیے کیا حق ہے، کیا بات ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز۔ نور روشنی نہیں ہے، ہم لوگ میں ایک مسکنسیپشن ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں روشنی ہے، روشنی ہے، لیکن روشنی کا مقصد کیا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے نہیں ہو رہی، وہی سارے معاملات چل رہے ہیں، جھوٹ چل رہا ہے، غیبت چل رہی ہے، پہلے سب کے نمازی ہیں، بیوپاری ہیں، ساری گڑبڑ کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، اور وقت وعدے کی پابندی بھی نہیں کرتے، اور قرض لے لیں تو واپس نہیں کرتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے باوجود صوفی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، اور کیا کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی حضرت کی ایک مجددانہ ہے اس میں تصوف میں، کہ اصل چیز پہ لے کر آئے کہ تہذیب اخلاق ہے، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ سیکنڈری ہیں، یہ جو اذکار اور اجبال اور اس میں رکھ کے اس میں ایک دھوکہ یہ ہو جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سمجھ لگتا ہے ہو میں تو بزرگ ہو گیا، میں یہ کر رہا ہوں، اس میں یکسوئی بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ اور بھی حالات طاری ہو جاتے ہیں آدمی کو، اور پھر اس سے غافل ہو جاتا ہے، جیسے حضرت آگے فرمائیں گے۔ چلیے گا آگے۔
جی, یہ نا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے آجکل جو خصوصاً جو خانقاہیں بڑی-بڑی چل رہی ہیں اور بڑے وہ چل رہے ہیں، وہاں پہ ایک نصاب فکس ہے جو بھی جائے گا، بیعت ہو جائے گا یا اپنا تعلق قائم کر لے گا، اس کو بتا دیا جائے گا بھائی یہ کر، یہ اذکار کرنے ہیں اور پھر ایک سبق ختم ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اس طرح۔ تو سارا جو زور ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ یہ اسباق پورے ہو جائیں جو اذکار کے ہیں، اور اس پہ زور نہیں ہوتا کہ بھائی اپنے اخلاق درست کریں۔ اخلاق درست کریں گے تو اعمال اپنے آپ بہتر ہوگے۔ اب کوئی اخلاق درست کر رہا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، اخلاق درست نہیں ہے، ریا بھی ہو سکتی ہے، اخلاص کی کمی ہے اور اللہ کی محبت نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ جلدی جلدی پڑھے گا، اتباع نہیں کرے گا سنتوں کی، تو یہ اعمال کو بھی خراب کر دے گا اور وہ ہو جائیں گے، اس کے سارے اسباق پورے ہو جائیں گے اور بعض جگہوں پر ہے کہ اسباق پورے ہو گئے اور وہ ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی تجھے اجازت ہے، تو دوسرے لوگوں کو وہ کر، تو پھر یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی بس یہی سارے تصوف کا مقصد یہی ہے کہ یہ ان اسباق کو پورا کر لو، ذکر کر لو اور پھر فارغ ہو اور چاہے جو جی چاہے کرتے رہو۔ تو یہ کانسیپٹس پہلے ہی حضرت کلیئر کرا دیتے تھے کہ نہیں یہ کرنا ہوگا، اور ہمارے یہاں بھی جب بھی آپ دیکھیں گے نا بزرگ کسی کو تلقین کر رہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے بھائی گناہ نہیں کرو، صحیح ہے، اپنے اخلاق درست کرو، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ بھائی اگر اس کے بعد فرصت ملے، تمہاری مصروفیت اجازت دیتی ہے، مشغولیات، تو پھر یہ ایک مختصر سا اس کو بتا دے گی کہ بھائی یہ کر لیا کرو، تلاوت قرآن ہے، کچھ ذکر ہے مسنونہ اور دعائیں ہیں مناجات مقبول کی، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ چیزیں اپ فرنٹ کلیئر ہو جانی چاہیے، نہیں ہوں گی تو پھر یہی رہے گا کہ آدمی اصل اصلاح سے محروم رہے گا، اور سب سے زیادہ جو نقصان تصوف کو پہنچا ہے اسی چیز سے پہنچا، وہ بس رسم رواج کا نام ہو کے رہ گیا ہے۔ اب اس لیے نا اس کو یہ حضرت کا ایک کارنامہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیے گا۔ جی جی، یہ بہت بڑی حضرت کا وہ ہے، یعنی حضرت فرمانے کہ یہ جب تک اخلاق کی درست ہوں گے آپ دوسروں کے صحیح طرح سے حقوق نہیں ادا کر سکتے، اور لالچ ہے، صحیح ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کے حق کھاتے، صحیح ہے، کبر ہے، غصہ آ گیا، کیا کیا اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اعمال جو ہے جو اگر کرتا بھی ہے تو ضائع ہوتے جاتے ہیں اور فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت اس پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے اور اس کے لیے یہ آ، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی پتہ تو چلے، اسی لیے حضرت کے یہاں تھا سب سے پہلے قصد السبیل پڑھانے کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اربعین کر کے، اس کا حضرت نے ترجمہ کرایا تھا تبلیغ دین کے نام سے، مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے کیا ہوا ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے، اب یعنی ہمارے حضرات بھی سب سے پہلے وہی کتاب پڑھاتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھنے کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رذائل کا بیان سے شروع کریں، جو رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، بلیم وردی مورل کریکٹرسٹکس ہیں، ان سے پڑھنا شروع کرو اور ایک ایک کو دیکھو اور دیکھو کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور یہ بالکل طب کی طرح اس کی طرح سے ہوتی ہے، یہ جو یہ سارے اخلاق اور ان کی اصلاح جو ہے
ہر ایک کی ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن کے بعد اس کے سائنس اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے ہوتا کیا ہے، اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اپلائی بھی اس طرح سے کہ واقعات بتانے پڑتے ہیں اپنے شیخ کو، مربی کو، کہ یہ معاملہ ہوا تھا، مجھے اس میں یہ غصہ آیا، میں بے چین ہو گیا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور کسی طرح سے مجھے وہ نہیں تھا، جو بھی حقیقت واقعہ ہے وہ بتائے، اور پھر پوچھے کہ اس میں کیا مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ واقعہ جب بتایا جائے گا، وہ سائن سمٹم وہ بتائے گا، تو پھر اس پہ طبیب تشخیص کرے گا کہ بھئی ہاں واقعی یہ ہے، غصہ حد سے بڑھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس میں ذاتی ہوئی ہے، دوسرے کے حقوق ضائع ہو گئے، پھر بتایا جائے گا اس کو کہ بھائی نہیں، غصہ نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا یہ، اور اس کا علاج اس طرح سے کرنا جیسا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ فضائل کا اخلاق پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھو، اس کے میں جو تمہیں اپنے میں لگے اس میں سوچو، اور کوئی واقعہ بتا کے شیخ سے پوچھو کہ یہ چیز تھی۔ حضرت کے یہاں تفصیلی سلوک بہت تھا، اجمالی نہیں تھا، یہ بعد میں آئے گا اس میں۔ حضرت باقاعدہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے یہ واقعات بتا کر اس اخلاق کی اصلاح کریں۔ تو حضرت کے جو تربیت السالک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اس میں ہے کہ زیادہ تر جو سالکین ہیں وہ اپنا ایک ایک چیز کا علاج کرا رہے ہیں۔ ایک ماسٹر صاحب ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں جب غصہ آتا ہے تو میں بچوں کی پٹائی کر دیتا ہوں، اور بعد میں مجھے ہوتا ہے کہ میں نے حد سے زیادہ پٹائی کی۔ تو پھر حضرت اس میں ڈائگنوسس کرتے ہیں، علاج بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اپنے میاں پہ بہت غصہ آتا ہے، پھر بات ناگوار ہو جائے اور پھر میں یہ کرتی ہوں۔ تو یہ ساری یعنی ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا ہے، کیا خرابی ہے، نہیں ہے خرابی، تو اس کی اصلاح کرنا، اور جتنا جس کا قریبی تعلق ہے نا، اس میں زیادہ ہم لوگ بے بات ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ اور کوئی راہ نہیں ہے اس میں اس کی بچنے کی سوائے اللہ، اس کے ڈر کے، خوف کے، تقوی کے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ ضروری، بہت ضروری باتیں، لیکن ہے مشقت طلب۔ حضرت کہہ رہے ہیں نا، اپنے اوپر تکلیف اٹھانی پڑی، اور ہم ہیں سارے بنیادی طور پر کاہل ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بہت آرام کی چیز ہو، جو بس ملی پکی پکائی مل جائے وہ کر لیں، اسی لیے اس طرف لوگ کم آتے ہیں اور ٹکتے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں اپنے اوپر مجاہدہ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، جسے اللہ کو خود وہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آ کے پھر ٹکتا اپنا واقعی کراتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ فرما رہے ہیں نا، کوئی ایک ہاتھ آئے گا تو ہم ایک بالش آئے گا، ہم ایک ہاتھ آئیں گے، کوئی چل کر آئے گا، ہم دوڑ کر آئیں گے، اس طرح کی جو چیزیں، لیکن یہ مجاہدہ ہے، اور یہی مجاہدہ مطلوب ہے، اور اسی کے لیے بارے میں کہا گیا ہے کہ نا کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ کسی حدیث میں جو کہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، ہمارے ذکر فرماتے ہیں، لیکن یہ تو ہر وقت کا مجاہدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے لیے آسان کر کے اس کو، اور اس کی اہمیت اور اس پہ عمل کی سچی توفیق طلب ہمارے دلوں میں پیدا کر دیں، اور خصوصاً اس وقت کی جو حالات ہیں، مسلم امت کے لیے اس کی خصوصی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے پوری امت پر، اور یہ تو اسلام دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجتناب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔